صحیح مسلم حدیث نمبر 7299 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ جانو۔ ابو معاویہ کی روایت میں علیکم کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7300 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک سفید داغوں والا، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس والے سفید داغوں والے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، اچھی جلد اور مجھ سے وہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے گھن آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری چلی گئی، اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا کی گئی۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا اس نے گائے کہا۔ اسحاق راوی کو شک ہے، البتہ یہ بات کو برس والے اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کہا، بس اس کو ایسی اونٹنی دی گئی جس کے ہاں بچے کی ولادت قریب تھی، اور فرشتے نے کہا، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال، نیز جس وجہ سے لوگ مجھ سے گھن گاتے ہیں وہ چلی جائے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تکلیف چلی گئی، اس کو اچھے بال عطا کیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے، پس اس کو حاملہ گائے دی گئی تھی اور کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں، پس اس کو بچے والی بکری دی گئی۔ پھر ان دونوں گائے اور اونٹنی اور اس نے بکری بچے دیے، پس اس کے لیے اونٹوں کی وادی بھر گئی، دوسروں کے لیے گایوں کی وادی اور تیسرے کے لیے بکریوں کی وادی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ برس والے کے پاس اس کی شکل و صورت میں آیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے تمام اسباب ختم ہو گئے، آج میں صرف اللہ تعالیٰ کو تمہارے ذریعے پہنچ سکتا ہوں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا۔ ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنا سفر طے کروں۔ اس نے کہا، میرے ذمہ حقوق زیادہ ہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو برس کی بیماری میں مبتلا نہ تھا؟ لوگوں کو تجھ سے گھن آتی تھی اور فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا، یہ مال تو میرے پاس آباء و اجداد سے وراثت کے طور پر چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ گنجے کے پاس اس کی شکل میں آیا، اس سے بھی اسی طرح گفتگو کی، اس نے پہلے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ اندھے کے پاس اسی کی شکل و صورت میں آیا اور کہا، مسکین، میرے اسباب سفر ختم ہو گئے، اب میں اللہ تعالیٰ اور تیرے سہارے پر پہنچ سکتا ہوں۔ اس ذات کے نام پر جس نے تیری بینائی تجھے لوٹا دی، تجھ سے ایک بکری کا سوال ہے جس کے ذریعے میں سفر طے کر سکوں۔ اس نے کہا، میں نبینا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے
میری بینائی لوٹا دی، لہٰذا تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، آج جو کچھ تو اللہ کے نام پر لے گا میں تجھے کسی سختی میں مبتلا نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے، پس تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی اور تیرے ساتھیوں پر ناراضگی ہوئی۔